رات کے گہرے اندھیرے میں اچانک پھوپھی نے مجھے آواز دی اور کہا، بیٹا آج رات تم میرے پاس ہی سو جاؤ، گھر میں کوئی نہیں ہے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ پھوپھا صاحب شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، بڑے بچے ہاسٹل میں ہیں اور چھوٹی بیٹی نانی کے گھر چلی گئی ہے۔ گھر میں صرف وہ اور ان کا چھوٹا بیٹا موجود تھے، اور آج کل محلے میں رات کے وقت کچھ مشکوک لوگ بھی دیکھے جا رہے تھے۔ اسی وجہ سے دل بہت بے چین ہے۔ ان کی بات سن کر میں سنجیدہ ہو گیا۔ امی بھی قریب ہی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے فوراً کہا، ریحان بیٹا تم فوراً پھوپھی کے ساتھ چلے جاؤ، اسی وقت انہیں تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں نے سر ہلایا، اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا، ایک کتاب ساتھ لی اور پھوپھی کے ساتھ ان کے گھر روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ مسلسل باتیں کرتی رہیں، شاید اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھیں۔ وہ بار بار کہتی تھیں کہ تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارے ساتھ مجھے ہمت دیتا ہے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دروازہ اچھی طرح بند کر دیا اور مجھے اندر لے گئیں۔ کمرے میں ان کا ننھا بیٹا سکون سے سو رہا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر رات کا سادہ سا کھانا تیار کیا۔ کھانے کے بعد میں نے اپنی کتاب نکالی اور پڑھنے لگا، جبکہ پھوپھی گھر کے باقی کام نپٹا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئیں اور میرے پاس بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ٹی وی آن کر دیا تاکہ ماحول میں تھوڑی رونق آ جائے۔ ہم دونوں خاموشی سے پروگرام دیکھتے رہے، مگر ان کے چہرے پر اب بھی ہلکی سی پریشانی جھلک رہی تھی۔ رات تقریباً 10 بجے انہوں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اور اسے سلا دیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولیں، اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ انہوں نے احتیاط کے طور پر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں نے فوراً کہا، پھوپھی گرمی تو کافی ہے، دروازہ کھلا رہنے دیں، مگر انہوں نے فوراً انکار کیا۔ نہیں بیٹا، بند ہی رہنے دو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اچانک باہر سے ایک ہلکی سی آواز آئی۔ وہ بھی فوراً چونک گئی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی، فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ وہ آہستہ سے بولیں، تم ہو تو دل کو سکون ملتا ہے۔ دوسری بار جب آواز آئی تو وہ اور بھی گھبرا گئیں۔ میں نے کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے منع کیا، مگر پھر بھی میرے ساتھ خود بھی چل پڑیں۔ انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور ہم دونوں احتیاط سے باہر گئے۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بلی صحن میں بیٹھی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ بھاگ گئی۔ ہم دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ اس لمحے نے ان کے خوف کو کافی حد تک کم کر دیا۔ واپس آ کر ہم دوبارہ بستر پر لیٹ گئے۔ گرمی کی وجہ سے میں نے کہا، اب دروازہ کھول دیتے ہیں، مگر وہ پھر بھی نہ مانی۔ انہوں نے ایک ہلکی چادر نکال کے مجھے دی اور کہا، اس سے گرمی کم لگے گی۔ پھر وہ نہانے کے لیے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد واپس آئیں تو ان کے چہرے پر تھوڑی تازگی تھی، مگر آنکھوں میں تھکن اور بے چینی اب بھی موجود تھی۔ وہ بستر پر آئیں اور اپنے بیٹے کو ایک طرف کر کے مجھے دوسری طرف لیٹنے کو کہا۔ خود درمیان میں لیٹ گئیں تاکہ انہیں اکیلا محسوس نہ ہو۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں خاموشی چھا گئی۔ اچانک پھر باہر سے آواز آئی۔ پھوپھی نے فوراً چونک گئیں اور میرے قریب ہو گئی۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ریحان آج مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں نے یقین دلایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ وہ بار بار یہی کہتی رہیں۔
کہ میرے ہونے سے انہیں حوصلہ مل جاتا ہے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی اور ان کی گھبراہٹ کم ہوتی گئی۔ صبح کے وقت انہوں نے مجھے آہستہ سے جگایا۔ ان کے چہرے پر اب سکون تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تم نے آج میرا بہت ساتھ دیا۔ میں واقعی بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور میں واپس گھر آ گیا، لیکن اس رات کا اثر میرے دل پر رہ گیا۔ اگلے دن بھی میں ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ شام کو انہوں نے خود فون کیا اور خیریت پوچھی۔ ان کی آواز میں اب بھی وہی نرمی تھی، مگر پہلی جیسی گھبراہٹ نہیں تھی۔ کچھ دنوں میں یہ معمول بن گیا۔ جب بھی وہ خود کو اکیلا محسوس کرتی مجھے بلا لیتی۔ میں بھی ان کا خیال رکھتے ہوئے چلا جاتا۔ ہمارا مقصد صرف ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ ایک بار شدید بارش اور بجلی بند ہونے کی وجہ سے وہ پھر گھبرا گئیں۔ انہوں نے مجھے فوراً بلایا۔ میں بارش میں بھیگتا ہوا ان کے گھر پہنچا۔ انہوں نے دروازہ کھولتے ہی سکون کا سانس لیا اور کہا، تم آ گئے؟ اب سب ٹھیک ہے، ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں۔ انہوں نے اپنی تنہائی اور ڈر کے بارے میں کھل کر بات کی اور میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اکیلی نہیں ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا خوف کم ہوتا گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئیں اور ہمارا رشتہ ایک خالص اعتماد، احترام اور خلوص پر مبنی تعلق میں بدل گیا۔ جب پھوپھا واپس آ گئے تو کچھ دن بعد مجھے نہیں بلاتی، مگر جیسے ہی وہ دوبارہ باہر جاتے پھوپھی کا فون آ جاتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، تم نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ مشکل وقت میں کسی کا ساتھ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آپ بھی میرے لیے بہت اہم ہیں۔ یوں یہ کہانی ایک خوبصورت سبق میں بدل گئی کہ کسی کی مشکل وقت میں اس کا سہارا بننا سب سے بڑی نیکی ہے۔ باہر دنیا اپنی رفتار سے چلتی رہی، مگر ہمارے دلوں میں ایک مضبوط رشتہ بن چکا تھا۔ ایک ایسا رشتہ جو خلوص، اعتماد اور انسانیت پر قائم تھا۔ اگر اسٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔